الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مشائخ کرام، معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ہمارے اوپر جو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ دین اور ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا جن میں ان کے لیے بھلائی کا کوئی پہلو تھا، ان تمام راستوں کی رہنمائی کی جن راستوں پر چل کر انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو سکتی تھی، اور ان تمام راستوں سے بچنے اور دور رہنے کا حکم دیا جو راستے انہیں دنیا و آخرت کے اندر ہلاکت کے اندر لے جا سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو کما حقہ بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس امت تک پہنچا دیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی گواہی بھی نازل ہوئی کہ یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس شریعت کی، اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ زمانے کے بعد یہ شریعت ختم ہو جائے، شریعت کے اندر لوگ تبدیلی کر دیں، اس کے اندر تحریف کر دیں، اور اصل شریعت مسخ ہو جائے، اصلی صورت میں باقی نہ رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس شریعت کی، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اس ذکر کو، شریعت کو، دین کو، اس وحی کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
جس چیز کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ دین مکمل ہے اور اپنی اصلی حالت پر قیامت تک باقی رہنے والا بھی ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. البتہ لوگوں کی طرف سے کوششیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ ہر دور میں ایک ایسی امت کو باقی رکھے گا جو حق پر قائم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم. میری اس امت کے اندر ہمیشہ ایک جماعت ایسی باقی رہے گی جو حق پر قائم ہوگی. مخالفت کرنے والے مخالفت کریں گے لیکن ان کی مخالفت سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اس دین کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس امت کے اندر ایسے علماء ایسے ائمہ پیدا کرتے رہیں گے جو اس دین کی حفاظت کرتے رہیں گے. لوگوں کی تمام اس طرح کی کوششوں کو بیکار کر دیں گے اور ان کی کوششوں کو ناکام کر دیں گے، انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. البتہ اس طرح کی کوششیں ہوں گی، فتنے رونما ہوں گے، بے شمار فتنے رونما ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے اپنی زندگی میں ہی آگاہ کر دیا کہ جیسے ہی زمانہ گزرتا جائے گا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہوگا. جیسے جیسے زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا دوریاں بڑھتی جائیں گی، اسی طرح فتنے رونما ہوتے جائیں گے اور لوگ فتنوں کے شکار ہوتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو اس دنیا میں دین کی تعلیم دی، انہیں شریعت سکھلائی، جس وقت انہیں اس دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہوئی اس وقت کسی قسم کا کوئی عقیدے و منہج کے اندر اختلاف نہیں تھا. ایک واضح شاہراہ پر ایک واضح منہج پر ان کو چھوڑ کر گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. میں تمہیں ایک واضح منہج دے کر جا رہا ہوں، ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر تمہیں جا رہا ہوں. اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے اور اس راستے سے وہی دور ہٹے گا جو ہلاکت اٹھانے والا ہوگا، جو اپنے آپ کو برباد کرنا چاہے گا وہی اس راستے سے ہٹے گا. جس قدر اس صراط مستقیم سے، اس واضح منہج سے، اس روشن شاہراہ سے لوگ دور ہوتے جائیں گے ہلاکت کے اندر اور فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مستقبل میں رونما ہونے والے بے شمار فتنوں کے تعلق سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک کتاب کا عنوان یوں قائم کیا ہے کتاب الفتن، اور اس کتاب کے اندر ایک دو نہیں 101 حدیثیں نقل کی ہیں تکرار کے ساتھ. یہ احادیث بالکل صحیح سند سے، دنیا کی سب سے نظیف اور صحیح ترین سند سے منقول ہے صحیح بخاری کے اندر. اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ فتنوں سے متعلق احادیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ احادیث اکثر و بیشتر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. البتہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کے تحت یہ حدیثیں پائی جاتی ہیں. ان احادیث کے اندر مستقبل میں رونما ہونے والے فتنوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت روز روشن کی طرح موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے خبر دی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی برابر اللہ کے رسول نے خبر دی ہے. ان فتنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی خبر کی تھی.
کہ اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے، لیکن ہماری اس شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف فتنوں کے تعلق سے خبر نہیں دیتی، بلکہ ان فتنوں سے بچنے کے راستے بھی دکھاتی ہے کہ کیسے کوئی انسان ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں فتنوں کے متعلق شریعت کی رہنمائی کیا ہے اور کس طرح ایک مسلمان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے، اس تعلق سے مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق دے اور ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عموماً جو فتنے پائے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہے شہوت کا فتنہ، دوسرا ہے شبہات کا فتنہ، اور تیسرا ہے آفات اور مصیبت کا فتنہ۔ شہوت کے فتنے سے مراد ہے کہ شیطان کے چکر میں پڑ کر انسان اللہ رب العالمین سے غافل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، یہ ہے شہوت کا فتنہ۔ اس سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے۔ گناہوں کا ہونا ایک انسان سے یقینی ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور پھر اس کے بعد استغفار کرتے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے۔ گناہوں کا ہونا یقینی ہے، لیکن کامیاب وہ بندہ ہے جو گناہوں کے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے دوبارہ واپس آ جاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو حقیقت میں ایسے بندے اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے، اپنے گناہوں سے پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس بندے سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ بندہ اللہ رب العالمین کو اتنا ہی محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس بندے کے توبے سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی سفر پر نکلے، بالکل صحرا اور چٹیل میدان ہے اور اپنی سواری پر اس کا پورا توشہ موجود ہے، زادِ راہ اسی سواری پر موجود ہے اور آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے وہ لیٹ جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سواری زادِ راہ کے ساتھ غائب ہے۔ اب سامنے صرف چٹیل میدان نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی آبادی نہیں، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، نہ سواری کا کوئی انتظام۔ اب ایک انسان اس طرح چٹیل میدان میں اپنے پیروں پر چلے بھی تو کب تک چلے، بھوکا پیاسا کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اب اس بندے کو واضح طور پر اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ اب چند ہی گھنٹوں کا، چند ہی دنوں کا میں مہمان ہوں۔ پھر وہ تھک ہار کر دوبارہ سو جاتا ہے۔ جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہے، یعنی اس کو دوبارہ نئی زندگی مل گئی۔ اب اسے کتنی خوشی ہوگی؟ خوشی کے عالم میں اللہ رب العالمین کو کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس بندے کو نئی زندگی ملنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ خوشی کے عالم میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کون سے کلمات اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں اسے اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس سے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے بندے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا اور جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے شیطان اسے اتنا ہی زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو پہلے سے شیطانی کاموں میں ملوث ہے
شیطان کو اس کے پیچھے انرجی صرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بندہ تہجد گزار ہے، جو بندہ علم کے راستے پر لگا ہوا ہے، جو بندہ دعوت و تبلیغ کے راستے پر لگا ہوا ہے، شیطان کو ڈر اصل میں انہی لوگوں سے ہے، اور انہی لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش میں وہ لگا رہتا ہے. شیطان اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے ادا کر رہا ہے. انسان چاہے اپنی ڈیوٹی ادا کرے یا نہ کرے، شیطان اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتا. ہمیشہ وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح اللہ کے نیک بندوں کو راہ راست سے بھٹکا کر فتنوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں. ان فتنوں سے حفاظت ایک انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق رہنمائی کی ہے. ان فتنوں سے حفاظت کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے. اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر ہے، اس کی خشیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بچنے کا راستہ سجھا دیتا ہے کہ اس راستے سے تم بچ سکتے ہو. شیطان چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، اللہ رب العالمین کے جو متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا حربہ کامیاب نہیں ہوتا. وہ لاکھ کوشش کر لے، ایسے بندوں پر ان کا حربہ کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے شیطان کے وسوسوں سے، شبہات کے فتنوں سے بچنے کا سب سے کامیاب ہتھیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا تقویٰ. اللہ رب العالمین پر ایمان ایک انسان کا جس قدر قوی ہوگا، اسی قدر وہ ان شبہات کے فتنوں سے، شہوات کے فتنوں سے دور رہے گا. اگر ایک انسان کے دل کے اندر یہ ایمان جاگزی ہو جائے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین میری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، تو یقیناً اس کے اس ایمان کا اثر اس کے عمل پر ظاہر ہوگا. ایک انسان کا توکل اللہ رب العالمین پر جس قدر ہوگا، اس کے عمل کے اندر اس توکل کا اثر ظاہر ہوگا. اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مشہور عالم دین ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں، دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جس کا اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ پر اعتماد ہوگا، توکل ہوگا، وہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں کما سکتا. تو شبہات کے، شہوات کے فتنوں سے بچنے کا سب سے کامیاب ہتھیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین کی جنت کی لالچ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، جہنم سے بچنے کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا. خوف ہو، خشیت ہو، اللہ رب العالمین کی جنت کی رغبت ہو، تو انسان اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اگر کسی وقت شیطان کے چکر میں پڑ کر اس سے لغزش ہو بھی جائے تو فوراً وہ پلٹ کے آ جاتا ہے. وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، دن میرا برا ہی گزرا ہے، اس میں میں نے اللہ رب العالمین کی کتنی اطاعت و فرما برداری کی، اور دن بھر میں نے کتنی گناہیں کی. پھر اللہ رب العالمین کے سامنے وہ لرز جاتا ہے، کانپتا ہے، دل کے اندر ایمان کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. تو پھر اس طرح سے وہ شہوت کے فتنوں سے دور رہتا ہے. اسی طرح ایک فتنہ ہے شبہات کا فتنہ، شہوت کے فتنوں سے بچنا اور پھر دوبارہ صحیح راستے پر، راہ راست پر، صراط مستقیم پر واپس آ جانا یہ آسان ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی غیبت کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی چوری کرنے، نعوذ باللہ من ذالک، شراب پینے، والدین کی نافرمانی کرنے اور اس طرح کے بے شمار گناہوں کے اندر مرتکب ہے، ملوث ہے، تو ان گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جانا اس کے لیے آسان ہے، بنسبت اگر کسی کے دل کے اندر شبہات کے فتنے داخل ہو جائے. انسان کے اندر اگر شبہہ داخل ہو جائے اس کے دل کے اندر، تو پھر دوبارہ اس کا صحیح راستے پر پلٹ آنا
صراط مستقیم کی طرف واپس آ جانا بہت مشکل ہے۔ ایک انسان کے اندر جب شبہ داخل ہو جاتا ہے دل کے اندر تو اس کو صحیح راستے سے ہٹا کر بدعت کے راستے پر اور شرک کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین پر قائم ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے فتنوں سے پہلے ہی آگاہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی کے اندر صحابہ اکرام کے سامنے فرماتے ہیں کہ یہود 71 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی، ان میں سے سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے جو اپنے نبی کے ساتھ تھے۔ نصارہ کی بات جہاں تک ہے تو یہ اس سے بھی ایک زیادہ 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے سب کے سب جہنمی ہیں، کلھا فی النار الا واحدہ۔ صاحب اکرام پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے جو نجات یافتہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ اکرام جس عقیدہ و منہج پر قائم ہے، جو بھی اس منہج پر ہوگا، جو بھی اس عقیدے پر ہوگا، وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیشن گوئی کر دی کہ میری اس امت کے اندر فتنے رونما ہوں گی، اس قدر فتنے رونما ہوں گے، اس قدر ہوں گے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی۔ 72 فرقے ایسے ہوں گے جو سب کے سب جہنمی ہیں، جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور حق کے اوپر قائم رہنے والے کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے سے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ پر ایمان لانے والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ شرک کے اندر گرفتار ہے۔ آپ نظر دوڑائیں اپنے آس پاس لوگوں پر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دنوں رات شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز ختم ہوتی ہے پھر کسی درگاہ پہ جا کے وہاں پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار لوگ آپ کو اپنے آس پاس مل جائیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حقیقت میں جو شریعت اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اس سے ہزاروں کوس ہزار میل دور ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری اس امت کے اندر فتنے اس قدر پیدا ہوں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دوسرے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر اور فتنے کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس وجہ سے اکثر و بیشتر میں کیا کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں، شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ خود اس صحابی رسول کا فرمان ہے، اپنے شاگردوں کو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں فتنے اس قدر غلبہ پالیں گے، اس قدر ان کا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے مثال دے کر سمجھایا، انہوں نے 2 پتھر لیے، ایک پتھر کو دوسرے پتھر کے اوپر رکھا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان 2 پتھروں کے بیچ میں آپ کو کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہت ہی ہلکی سی مدھم سی ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 2 پتھروں کو رکھا جائے تو ہلکی سی ٹمٹماتی ہوئی مدھم سی روشنی نظر آئے گی۔ شاگردوں نے کہا کہ ہلکی سی تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ بالکل اندھیرا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فتنے اسی قدر حق پر اور سنت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غلبہ پالیں گے، اور حق اور سنت کی مثال اسی ٹمٹماتی ہوئی مدھم سی روشنی کی طرح ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب کسی فتنے پر، کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ آج ایک سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ حقیقت میں فتنہ ہے، حقیقت میں بدعت ہے، جس پر علماء حق رد کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں سنت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس قدر فتنوں کا غلبہ ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی صحابہ اکرام کی زندگی میں ہی ظاہر ہونے لگی. چنانچہ آپ صحیح مسلم اٹھائیں, صحیح مسلم کی پہلی حدیث آپ پڑھیں, اس کے اندر پائیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو تابعی بصرہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سناتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک فتنہ ظاہر ہوا ہے, تقدیر کے انکار کا فتنہ. معبد الجوہنی نام کے ایک شخص ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں, اللہ قدر و ان الامر انف. اب غور کریں کہ تقدیر کا فتنہ, ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا. اس کے بغیر کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا. ابھی صحابہ اکرام کا زمانہ چل رہا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ موجود ہیں, اور ابھی یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی, جس طرح اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی, بالکل اسی طرح یہ پیشین گوئی 100% سے ثابت ہوئی, اور صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی یہ فتنہ ظاہر ہو چکا. اسی طرح خوارج کا فتنہ, روافض کا فتنہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ظاہر ہو چکا. یہ فتنے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جہب بن صفوان کا فتنہ, جعد بن درہم کا فتنہ, خلق قرآن کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں, امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں اس قدر یہ فتنہ آگے بڑھا, اور اس قدر حق پر ان کا غلبہ ہو گیا, جو اس رائے کے رکھنے والے تھے کہ علماء اکرام کا امتحان لیا جاتا. خلیفہ وقت اس رائے کی تائید کر رہے تھے, اور علماء اکرام کا امتحان لیا جاتا کہ آپ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں نہیں کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, شریعت بالکل اس سلسلے میں واضح ہے کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے. جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اللہ رب العالمین کی صفت ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے کلام کو مخلوق کہنا کفر ہے. لیکن یہ فتنہ اس قدر زور پکڑا کہ اکثر و بیشتر علماء نے جان بچانے کے لیے توریہ کیا, اور انہوں نے بادشاہ وقت کی عذاب سے اور ان کی سزا سے بچنے کے لیے بظاہر اس کا اقرار کر لیا. اور ہماری شریعت میں اس کی گنجائش ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی کو جان جانے کا خطرہ ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, تو ایسی صورت میں صرف زبان سے, دل سے نہیں, زبان سے اگر کلمہ کفر ادا کر لے تو وہ شخص کافر نہیں ہو جائے گا. اکثر و بیشتر علماء اکرام نے سزا سے بچنے کے لیے اقرار کر لیا. آخر میں 4 علماء بغداد کے اندر باقی رہ گئے جنہوں نے اقرار نہیں کیا. ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے, محمد بن نوح تھے, ابو الحسن سجادہ تھے, اور ابو سعید القوانینی تھے. یہ 4 علماء اکرام انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کفریہ عقیدے کا اقرار نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. دوسرے دن 2 لوگ, ابو الحسن السجادہ اور ابو سعید القوانینی, اس عذاب اور اس مصیبت کا سامنا نہ کر سکے. چنانچہ انہوں نے دوسرے دن اقرار کر لیا. باقی صرف کتنے بچے؟ محمد بن نوح اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اب غور کریں, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیشین گوئی جنہوں نے کہا تھا کہ اس قدر فتنوں کا غلبہ ہو جائے گا اور سنت کی روشنی اس قدر مدھم اور ٹمٹماتی ہوئی نظر آئے گی جس طرح ان 2 پتھروں کے بیچ میں تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے. بغداد پورا کا پورا علماء سے بھرا ہوا ہے. اس کے باوجود اس کفری عقیدے کی خلاف ورزی کرنے والے آخر میں کتنے لوگ ہیں؟ بس 2 عالم دین. کیا کہا جائے کہ اکثر و بیشتر نے جس چیز کو قبول کر لیا ہے وہی حق پر ہے؟ قطعاً نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آخری سانس تک اہل سنت والجماعت کے منہج پر باقی رہے, اور انہوں نے اس کفری عقیدے کا اقرار نہیں کیا, جس کے لیے انہیں کتنی سزائیں دی گئی, درس سے روک دیا گیا, نظر بند کیا گیا آخر تک, اور پھر
اللہ کے فضل و کرم سے آخری زمانے میں یہ تمام سزائیں ختم ہوئی اور پھر سنت کی نشر و اشاعت ہوئی اور سنت کا بول بالا ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں خیر القرون کے دور میں اس قدر فتنوں کی حالت ہے۔ آج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فتنے اس سے زیادہ ہوں گے یا کم؟ ابھی میں نے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہے، اس کے اندر فتنوں کی اور زیادہ اضافہ ہے، اس کے اندر فتنوں کی اور زیادہ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، سنت کونیہ ہے۔ آج کے زمانے میں آپ غور کریں کہ کس قدر فتنے ہیں، چاہے شہوت کا فتنہ ہو چاہے شبہات کا فتنہ ہو۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور شاذ و نادر کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اس فتنے سے محفوظ ہے۔ شہوت کے فتنے سے تو شاذ و نادر کوئی محفوظ رہ سکتا ہے، سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں شبہات کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نام لے کر جن فتنوں کے تعلق سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا، ان میں سے ایک خوارج کا فتنہ تھا، ان میں سے ایک انکار سنت کا فتنہ تھا، اور آج کے زمانے میں یہ دونوں فتنے شباب پر ہیں۔ بے شمار لوگ، اپنے لوگوں میں سے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس باطل فکر کی نشر و اشاعت پہ دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفقہ کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ کے اندر جو حدیثیں روایت کی ہیں، بیان کی ہیں، جب یہ حدیثیں آج کسی کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ بعض تو ان حدیثوں کو ضعیف تک کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت سے تم پیچھے نہ ہٹنا، گرچہ تمہارے پیٹھ پر کوڑے برسائے اور تمہارا مال ہڑپ لے۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف تک کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ روایت کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی، اور سلف صالحین کا جو موقف تھا، سلف صالحین کا جو منہج تھا اور ان کا جو فہم تھا، اس فہم سے ہٹ کر اپنے منمانی طریقے سے ان احادیث کا معنی بتانے کی کوشش کی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان افکار کی تائید بھی کرتے ہیں اور ایسے افکار رکھنے والوں کی پیٹ بھی تھپتھپاتے ہیں۔ انکار سنت کا جو فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جس کی پیشین گوئی کی تھی اور جس سے بچنے کے لیے امت کو آگاہ کیا تھا، خود ہمارے بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں منکرین سنت کی جو تعداد ہے، شاید کہ پوری عرب دنیا کو بھی اگر ملا دیا جائے تو یہ تعداد کم پڑ جائے گا۔ یہاں پر جو انکار سنت کا فتنہ اٹھا، سنت کا استغفار کرنا، استہزاء کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا، اس طرح کی کوششیں کرنا بعض لوگوں کی علامت بن گئی ہے۔ ابھی گزشتہ کل امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک جگہ میرا درس تھا، وہاں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالت شان کے تعلق سے بیان کیا، اور اس تعلق سے اگر آپ کو پڑھنا ہو تو مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، جس کا ابھی عربی میں بہترین ترجمہ ہوا ہے نصرت الباری کے نام سے۔ ہمارے ہی ایک ساتھی نے دکتر جمیل احمد ضمیر حفظہ اللہ نے اس کا عربی میں بہترین ترجمہ کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اندر پائیں گے کہ کس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم الشان کتاب پر حملے ہوئے، اور کس طرح لوگوں نے صحیح بخاری کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس کتاب کے اندر پائیں گے مولانا مودودی کی طرف سے اس کتاب کو مشکوک بنانے کی جو کوششیں ہوئی اور جو اس کا جواب دیا ہے،
مولانا جھنڈا نگری رحمہ اللہ نے یہ پڑھنے کی چیز ہے. مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی غلو سے غلو کرنے والا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. اللہ المستعان. جس پر پوری امت کا اجماع ہے اس کے تعلق سے کیا شبہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی غلو سے غلو کرنے والا بندہ بھی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں جو ائمہ علل تھے، اس فن کے ماہرین تھے، ان کے سامنے یہ حدیثیں پیش کی اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی حدیث کو وہ ضعیف کہہ سکے یا کہہ سکے کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. ان کے استاد امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے بعض احادیث کے تعلق سے ان کو مشورہ دیا کہ ان احادیث کو اگر نہ کتاب کے اندر شامل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. چنانچہ ان احادیث کو انہوں نے نکال دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقام و مرتبہ تھا اس علم کے اندر، اس چیز کو آپ دیکھیں، اور اس کتاب کو تیار کرنے میں علمی مقام و مرتبے کے علاوہ جو انہوں نے کوشش کی اس چیز کو دیکھیں. ہر حدیث کو اس کتاب کے اندر داخل کرنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد اس کتاب میں داخل کرتے تھے. اور پھر جب پوری کتاب سے فارغ ہو گئے تو خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے بغل میں بیٹھ کر پوری کتاب کا مراجعہ کیا. ایسے بھی ان کی عادت تھی کہ کسی کتاب کو منظر عام پر لانے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے تھے. صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ ہزاروں حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث کے لیے اگر ایک غسل اور 2 رکعت نماز مان لی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ہزار نمازیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف صحیح بخاری کے اندر احادیث کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے نماز ادا کی. اس کے بعد امت کا اس پر اجماع، یہاں تک کہ بے شمار علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے تو اپنے قسم کے اندر حالف نہیں ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے فتنے آج پھیلائے جاتے ہیں. ابھی اس وقت موجودہ دور میں جاوید احمد غامدی اور راشد ساز جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر اس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں، وہ صحیح بخاری کے تعلق سے، صحیح مسلم کے تعلق سے لوگوں کے درمیان شبہات پھیلا رہے ہیں، اور آج ہمارے بچے انٹرنیٹ کے ذریعے انہیں شبہات کو پڑھ رہے ہیں اور انہیں شبہات کے شکار ہو رہے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے اندر کے علماء ان کی وکالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، تمام انبیاء کرام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ضرور آگاہ کیا تھا. دجال ان کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کے باوجود اچھے لوگ اس کے فتنے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے. امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک اثر نقل کیا ہے احمد ابن سنان رحمہ اللہ کا، جن کی وفات سن 259 ہجری میں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں. یہ وہ فرماتے ہیں دجال کے فتنے کے تعلق سے اور اس سے استنباط کرتے ہوئے کہ اگر میرے گھر کے بغل میں کوئی میرا پڑوسی نیا آ جائے جو اہل بدعت میں سے ہو تو میں اپنا گھر بیچ کر کہیں دوسری منتقل ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے اندر اس کی بدعت کے سرایت کرنے کا، داخل ہونے کا ڈر ہے. کہاں سے استدلال کیا؟ دجال کے فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تنبیہ کی تھی، آگاہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے استدلال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 بار فرماتے ہیں کہ تم دجال سے دور رہنا، تم دجال سے دور رہنا، تم دجال سے دور رہنا. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، اور پھر وہ دجال کو دیکھنے کے لیے جائے گا، اس کا فتنہ دیکھنے کے لیے جائے گا. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ ہم وہاں پر جا کر مناظرہ کریں گے اور ان کو صحیح راستے پر لے کر آئیں گے جو اس فتنے کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دجال کے سامنے
جا کر کھڑا ہوگا، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک مدت کے بعد دجال کے فتنے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ اب غور کریں کہ اتنی حدیثیں موجود ہیں دجال کے متعلق، پیشانی پر کافر لکھا بھی ہوا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ اس فتنے کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں جو مومن ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں پر اپنی امت کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم اس سے دور رہنا، اس فتنے سے دور رہنا، اس فتنے سے دور رہنا۔ مسلسل ایک بات، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو شریعت ملی تھی اس بارے میں کوئی شک و شبہ تھا کہ دجال کے جو شبہات ہیں یہ کتاب و سنت کے دلائل سے زیادہ محکم اور مضبوط ہے؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر شبہ نہیں تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ دل بڑا کمزور ہے۔ کب یہ دل کسی فتنے کو قبول کر لے اور اس بندے کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے کہا نہیں جا سکتا۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کتنے ایسے لوگ جنہیں اپنے علم کا غرور تھا اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا علم بڑا پختہ ہے، منہج بڑا پختہ ہے، میں اس فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا، اور اس خوش فہمی میں فتنوں کے اندر داخل ہوئے اور پھر اس کے اسیر بن کر رہ گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر فتنوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، وہ بندہ بڑا نیک بخت ہے جو ان فتنوں سے محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ ہر نماز کے اندر سلام پھیرنے سے قبل ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ اتنی جامع دعا ہے خصوصی طور پر دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی کے اندر جو فتنے ہیں، چاہے شبہات کے فتنے ہو، شہوات کے فتنے ہو، آفات اور مصیبت کے فتنے ہو، تمام فتنوں سے حفاظت کی دعا ہے۔ اسی طرح بعد الموت جو فتنے ہو سکتے ہیں، قبر کے اندر عذاب کا معاملہ ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، میزان کا معاملہ ہے، اسی طرح عرش کے نیچے وہ خوشبخت لوگ جو جگہ پائیں گے عرش کے سائے کے نیچے، اس وقت جب سورج سر کے اوپر ہوگا لوگ اپنے پسینے سے نہا رہے ہوں گے۔ اس طرح کے جو حالات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں سے حفاظت کی دعا ہمیں سکھلائی، اور 5 بار کم از کم ایک بندہ اللہ رب العالمین سے فتنوں سے حفاظت کی دعا مانگتا ہے۔ تو فتنے آپ کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور روزانہ ان فتنوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا ان فتنوں سے محفوظ رکھنا، ان فتنوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو دور رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں جن راستوں پر چلتے ہوئے ایک مسلمان اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں کہ کیسے ایک مسلمان ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ دل میں سچی طلب ہو کہ مجھے ہدایت کے راستے پر باقی رہنا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا کرتا ہے، بلکہ ان کی ہدایت کے اندر زیادتی اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے الذین قصدوا الہدایہ، یعنی جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو دل کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے کہ مجھے ان فتنوں سے بچنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر اعتماد نہ کریں، ہمیشہ اللہ رب العالمین پر اس کا اعتماد ہو، توکل اللہ رب العالمین پر ہو، اور ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہے
اور کہتے رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہیں تھا کہ اللہ کے رسول فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اگر اللہ کے رسول بار بار یہ دعا کر سکتے ہو تو ہم کس قدر محتاج ہیں کہ بار بار یہ دعا پڑھیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ اس دعا کا ذکر کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تیسری چیز جس سے ایک انسان اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ ہے علم کا ہونا۔ اور یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ کتابوں سے اور انٹرنیٹ سے نہیں، یہ علم حاصل ہوگا علماء کی مجلسوں میں۔ کتاب پڑھنی ہے تو علماء کے پاس آ کر اس کتاب کو پڑھیں۔ علم کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، اگر کتابوں سے علم حاصل کیا جاتا تو اللہ رب العالمین صرف کتاب حاصل کرتے تھے اور لوگ اسی سے علم حاصل کر لیتے، لوگ اسی سے ہدایت پا لیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا سسٹم بنایا؟ نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد علماء اس دین کے اس مشن کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے جو انبیاء کا مشن تھا ان کی ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری اب علماء کرام پر۔ تو جس طرح صحابہ کرام دین کو اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے، بعد کے آنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے اسی طرح دین کو سیکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب العلم پڑھیے، اس کے اندر بے شمار آپ کو ایسے آثار ملیں گے کہ کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ الربانی، علماء ربانی کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ربانی عالم وہ ہے جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے بتاتا ہے، اس کے بعد بتدریج انہیں علم دیتا ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ چالو کیا اور شروعات ہی ہوتی ہے ان کی صحیح بخاری سے، مترجم چاہے اردو زبان میں ہو، چاہے انگریزی زبان میں ہو، چاہے کسی دوسری زبان میں، مترجم کتابوں سے انٹرنیٹ کی مدد سے خود سے ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک سطر دیکھ کر وہ عربی بات نہیں پڑھ سکتے۔ اور شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ جہاں سے مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ جہاں پر اختتام کرتے ہیں اور وہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ طریقہ نہیں ہے علم سیکھنے کا۔ علم کے ذریعے ہی آپ اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حقیقت میں سنت ہے یا بدعت ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ آپ تو سنت سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہوں گے نا۔ جیسے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ آج ایک سنت پر رد کیا گیا اور آج ایک سنت چھوڑ دی گئی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بدعت ہے۔ تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد انسان کا عقیدہ پختہ ہو۔ عقیدہ اگر پختہ ہوگا تو ہر طرح کے فتنوں سے لڑنے کی اسے طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ اب غور کریں شعب ابی طالب کا قصہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر تکلیفیں دی گئی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ غزوہ تبوک کے موقع پر، اس طرح کے بے شمار قصے ہیں۔ آخر وہ ثابت قدم کیوں رہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین پر ایمان پختہ۔ جب انسان کا ایمان اللہ رب العالمین پر پختہ ہو تو تمام طرح کی مصیبتوں کا سہنا اور جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ جنت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے سلفی علماء کی تربیت میں رہنا۔ ایک انسان جس قدر علماء سے جڑا ہوا رہے گا اسی قدر فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن کن علماء کا انتخاب کرنا ہے؟ جو منہج سلف پر قائم ہے، ایسے علماء نہیں جو فتنوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں لولا العلماء لعاش الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ علماء نور ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق پر ہو۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ یہ علماء کی جماعت ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے علماء سے انسان جتنا جڑا رہے گا اس قدر وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، جس قدر علماء سے دور ہوتا جائے گا اسی قدر فتنوں کے اندر وہ گرفتار ہوتا جائے گا۔ ساتویں چیز ہے انبیاء اور صلحاء کے
انبیاء اور صالحین کے جو ثابت شدہ قصے ہیں قرآن کریم کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر بکثرت ان کا مطالعہ کرنا. یہ جو قصے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے موجود ہیں یا احادیث کے اندر انبیاء کرام کے اور صالحین کے قصے موجود ہیں، ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد قصہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اس لیے بکثرت انبیاء اور صالحین کے قصے پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. 8ویں چیز ہے اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کی یاد. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین کی یاد سے، اس کے ذکر و اذکار سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. آپ کا یہ دل بہت کمزور ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ. یہ دل جو انسان کا ہے نا بہت ہی کمزور ہے، اور یہ شبہات جو آپ کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں یہ اچک لینے والے ہیں. پتہ نہیں کب کون سا شبہ آپ کو اچک لے اور آپ کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں. خالی ذہن یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. خالی ذہن یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جیسے آپ نے اپنے آپ کو خالی کر لیا، آپ کے اندر کوئی مشغولیت نہیں، کوئی کام نہیں آپ کا، تو اس کو کیا کرتا ہے شیطان؟ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو گناہوں کے اندر، شبہات کے اندر اور شہوات کے اندر گرفتار کر لیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں کن چیزوں میں؟ ذکر و اذکار کے اندر. اگر بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے اذکار آپ پڑھتے رہیں تو کتنی نیکی آپ کی ہو جائے گی. صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ جانتے ہی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی کیا فضیلت ہے، سورۃ الاخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. گویا کہ اس نے 10 پارے قرآن کی تلاوت کی. قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے. 9ویں چیز ہے موت اور آخرت کا استحضار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال کو جب دیکھا کہ کفار و مشرکین ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ صبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. کہ جب انسان کے پاس موت کا استحضار ہو، آخرت کا استحضار ہو، تو انسان ثابت قدم رہتا ہے. اس وقت پھر دین سے پھرتا نہیں ہے. اور 10ویں چیز اور آخری چیز ہے، اسی سے اپنی بات میں ختم کروں گا، کہ اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت کرنا، مدد کرنا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہارے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دے گا اللہ رب العالمین. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں کے اس زمانے میں آپ ثابت قدم رہیں، آپ کے قدم نہ ڈگمگائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کی مدد کرنے کی کوشش کریں. دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر انسان جہاں پر وہ کھڑا ہے وہیں پر اپنے حساب سے دین کی مدد کر سکتا ہے. اگر وہ عالم دین ہے تو دین کی نشر و اشاعت کر کے، اگر وہ ایک عام انسان ہے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر، اپنے ساتھیوں کو علماء کی مجلسوں میں لا کر، اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے آپ کو نوازا ہے تو مال و دولت کے ذریعے اس علم کی خدمت کر کے، اگر آپ انجینئر ہیں اور آئی ٹی سیکشن کے اندر ماشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ ہنر اور یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، تو آپ علماء کے دروس کو انٹرنیٹ کے اندر پھیلا کر اس دین کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہر انسان جہاں پر وہ کھڑا ہے اپنے طور پر اس دین کی مدد کر سکتا ہے، اس دین کو وہ تقویت پہنچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور فتنوں کے وقت تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا، تمہیں ڈگمگانے نہیں دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، آخری سانس تک اس دین پر اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے.
جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.